اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اعجاز یوٹیوب چینل سے، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ دنوں سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہا تھا، کچھ چیزیں بطور ایک انفرادی میں نے محسوس کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مجھے باقی تمام جو میرے دوست احباب ہیں ان کو بھی وہ پتہ ہونی چاہیے، ان کو بھی مجھے بتانا چاہیے۔ میرے اپنے خیالات جو ہیں، میرے ویوز ہیں، میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ میں غلط محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے خیالات کے شیئر کرنے سے اس میں کوئی فائدہ، کوئی بہتری آ جائے اس معاشرے میں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اب میرے پاس ایک سوشل میڈیا یوٹیوب چینل ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، تو میں اس پلیٹ فارم سے اپنے خیالات کا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ انفرادی خیالات ہیں، کوئی دوست میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ اب پہلے ہی ہم انتہائی پولرائزیشن کا شکار ہیں، سیاسی پولرائزیشن دیکھیں، مذہبی پولرائزیشن دیکھیں، باقی طبقاتی نظام، لسانی نظام، تو یہ بہت سے جو نا مسائل ہیں جو ہم چھوٹی بنیاد پہ صحیح یا تھوڑے لیول پہ صحیح فیس کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک پہ میں نے یہ محسوس کی کہ وہاں پہ طبقاتی جو تقسیم ہے وہ انتہائی ہے۔ میں جٹ ہوں، میں رانا ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو شاید یہ تو خیر وہ ہو سکتا ہے انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہوں، لیکن وہاں اس سوشل میڈیا سے میں نے اٹیچمنٹ دیکھی جو لوگوں کی ہے، تو اس میں یوں سمجھیں کہ میرے خیال میں کوئی 80%، 70% کے قریب وہ نابالغ ہماری نوجوان نسل ہے جو انڈر ایج ہے، ٹین ایجرز ہیں، جو ان کے اثرات میرے خیال میں زیادہ وہ باریکی سے شاید محسوس نہ کریں، اور ان کو سپرفیشل طور پہ لیں، اور ان کے خیالات جو ان کا اظہار ہوتا ہے طبقاتی نظام کا، اس کو سیریس لے لیں۔ تو آنے والے وقت میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات رہ گئی، پھر دیکھا کہ مذہبی کوئی اہل تشیع بھائی آتا ہے تو اس کی زبان الحمدللہ الا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور اگر کوئی دیوبندی بھائی آتا ہے تو اس کی زبان الا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور اگر بھائی کوئی اہل حدیث آتا ہے تو اس کی زبان تو اللہ معاف فرمائے گئے وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت۔ تو یہ معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ کون اس کو سنبھالے گا؟ ہم سنبھالیں گے اس کو؟ سنبھالنا تو ہمیں ہی چاہیے، ہم اس معاشرے کے افراد ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین قوم ہے بطور مسلمان، چاہے اخلاقیات نام کی چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو مذہبی سکالر ہیں ان کا کام تھا کہ اس معاشرے کو جوڑنا۔ اب وہاں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ بجائے جوڑنے کے، وہاں پہ تو ویسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر ایک آدمی جوڑنے کے لیے ایک بات کرتا ہے تو 10 آدمی ہیں جو اس میں تفرقہ بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاشرہ، اس کو سٹاپ کہاں پہ لگے گا؟ کون اس کے بارے میں خیال کرے گا؟ حکومت ہے ہماری، وہ جس کی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اس چیز کا وہ نوٹس لے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کسی حد ہوتی ہیں، کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں جہاں پہ وہ متعین کی جائیں، اور ان کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ ضروری، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ضروری کیا جائے۔ لیکن کچھ چیزیں ہماری اخلاقی دائرہ کار میں بھی ہوتی ہیں، کچھ قوموں کی اخلاقیات بھی ہوتی ہے۔ ہماری تو ماشاءاللہ زبردست قسم کی اخلاقیات تھی بطور مسلمان۔ ہم تو ہمارا جو دور ہے وہ بہت خوبصورت تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ کرام، تبع تابعین، ٹھیک ہے مسائل تھے وہاں پہ، لیکن اخلاقی جو قدریں تھیں ان کا بھی وہاں پہ عروج تھا اس وقت۔ اب پتہ نہیں اب یہ معاشرہ کس طرف جائے گا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، بہت سے لوگ اس میں جوڑنے والے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ان ٹین ایجرز کی ہے جو شاید اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لے جائیں گے، اور پھر یہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے وہ گیم نکل جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کچھ جو حدود و قیود ہیں وہ متعین کی جائیں۔
ٹھیک ہے ہر آدمی کو اپنے اظہار کا پورا حق ہے، وہ اپنے رائے کا اظہار کرے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ معاشروں میں تنوع کا یہی ایک عمل ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اختلاف رائے ہی تو اصل کسی بھی معاشرے کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اب ہماری ابتدائی حالات دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں۔ تو اختلاف رائے تو بڑی خوبصورت چیز تھی، لیکن یہاں پہ اختلاف رائے نہیں ہے، یہاں پہ پورا ایک اختلافی جو ہے نا وہ نظام پال رہا ہے۔ وہ اختلافی نظام جو لسانی بنیادوں پہ ہے، جو طبقاتی بنیادوں پہ ہے، جو مذہبی بنیادوں پہ ہے، اور جو سیاسی بنیادوں پہ ہے۔ ٹھیک ہے اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن اس کی ایسی شدت جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے، آنے والے چند سالوں میں دنیا جو پلان کر رہی ہے ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے ہمسائے میں جو پلاننگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، انٹرنیشنل جو اب تو پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے۔ ایک بات امریکہ میں ہوتی ہے اور دوسرے دن یہاں پہ پاکستان کے کسی جو گئے گزرا علاقہ ہے اس کے گاؤں میں بھی وہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دنیا سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ذوق میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً حدیث مبارکہ ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، کہ جو دنائی ہے، جو حکمت ہے، جو علم ہے، وہ مومن کی گمشدہ وراثت ہے، وہ جہاں سے بھی ملے اسے لے۔ اب دنائی یا حکمت یا کام کی چیزیں یا جو معاشرے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے کے ایک خوبصورت معاشرے کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ضروری چیزیں، تو وہ ہمیں کسی بھی معاشرے سے لینی پڑے، کسی بھی فرد سے لینی پڑے، سیکھنی پڑے، تو ہمیں وہ سیکھنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا بہت اچھا وقت ہوگا۔ حکومت کوئی بھی رہے وہ عوام کے ساتھ ہی چلے گی۔ حکومت کچھ چیزوں کو تو ٹھیک کر سکتی ہے، باقی اوورآل جو ہمارے حالات و واقعات ہیں ان کی طرف ہم خود بھی توجہ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔